بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہومیو ڈاکٹر میاں منور حسین دل کے امراض اور ان کے علاج کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے دل کی بیماری، دل میں سوراخ، جس کو ہم انگلش میں وی ایس ٹی اور اے ایس ٹی کہتے ہیں۔ ناظرین، دل میں سوراخ ایک ایسی بیماری ہے، یہ وہ بیماری ہے جس میں مریض ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوتا۔ ہر بیماری، جیسے کسی کو اگر ہائی بلڈ پریشر ہے تو مسلسل اس کی زندگی لاپرواہی سے بسر کی ہوئی زندگی کی وجہ سے اسے ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، یا کسی کی اگر آرٹریز بلاک ہوتی ہیں یا اسے ہارٹ پرابلم ہوتی ہے تو اس نے اپنی پوری زندگی میں ایسے طریقے اپنائے ہوں گے جس میں اس نے خوراک اچھی نہیں لی ہوگی، ایکسرسائز نہیں کی ہوگی، اسموکنگ زیادہ کی ہوگی، بلڈ پریشر زیادہ رہا ہوگا، تو یہ اس کی اپنی غیر اسلوب طریقے سے بسر کی ہوئی زندگی کی وجہ سے اس کو یہ پرابلم آتی ہے کہ اس کی آرٹریز بلاک ہو گئی، یا اس کی ہارٹ انلارجمنٹ ہو گیا، یا اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ لیکن ناظرین، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں مریض کا کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن یہ اذیت ناک بیماری اس کے ساتھ آ جاتی ہے۔ ناظرین، وی ایس ٹی، اے ایس ٹی یعنی دل میں سوراخ 90% نہیں بلکہ 99% پیدائشی بیماری ہے۔ یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بیماری اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اور وہ مریض جو بچہ بیماری کی شکل میں جو مرض ساتھ لے کر آتا ہے، وہ اس کی پکچر اتنی خوفناک اور اتنی اذیت ناک ہوتی ہے کہ دیکھنے سے دل جو ہے دہل جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت سویر علامات ہیں۔ اس میں بچے کے ناخن نیلے اور بدے ہو جاتے ہیں، ہونٹ نیلے اور پھٹ جاتے ہیں، آنکھیں نیلی ہو جاتی ہیں، کان سکن بلیو ہو جاتی ہے، بچہ سینسیٹیو ہوتا ہے، اور بچہ مسلسل کسی نہ کسی پرابلم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ موسم چینج ہوا تو اب بچے کو سویئر انفیکشن ہو گیا، موسم اچھا آ گیا، موسم برا آ گیا، کھانے پینے میں تھوڑی سی بے احتیاطی ہو گئی تو بچہ فوری طور پر انفیکشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اچھی خاصی ہائی قسم کی اینٹی بائیوٹک دینے سے، ایلوپیتھی میں دینے سے وہ بچہ بہتر ہوتا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، یہ بیماری کی وجہ جو ہے وہ ہے ڈیورنگ پریگننسی۔ اس میں 75% جو ہوتا ہے وہ بچے کی والدہ کا قصور ہوتا ہے، اور اس میں 15% بچے کے باپ کا قصور ہے، اور اس میں کہہ سکتے ہیں آپ کہ 9% بچے کے اس عورت کی جو معالجہ ہے یا اس کا جو معالج ہے اس کا ہوتا ہے۔ ماں کا 75% قصور اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنی خوراک پراپر طریقے سے نہیں کھاتی۔ اسے یہ جاننا چاہیے کہ وہ ایک نئی زندگی کو دنیا میں لے کر آ رہی ہے، یا جس طرح وہ اپنی کیئر کرتی ہے اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ رائٹ ہے، اس پہ یہ فرض ہے کہ اسی طرح وہ اپنے آنے والے بچے کی کیئر کرے۔ ماں ایک بہت بڑا درجہ ہے، وہ لاپرواہی دانستہ نہیں کرتی، لیکن ماحول ایسا کریٹ ہو جاتا ہے، یا ہمارے معاشرے میں اتنا نالج نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، جس کی وجہ سے بچے میں یہ پرابلم آ جاتی ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی وہ غلطیاں، چھوٹے چھوٹے وہ پوائنٹ ہوتے ہیں جن کو ماں اگنور کرتی ہے ڈیورنگ پریگننسی، جس کی وجہ سے بچے میں یہ پرابلم آتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی پرابلم بھی آ گئی تو سیلف میڈیکیشن لے لی، سر درد ہو گیا، دانت میں درد ہو گیا، بخار ہو گیا، اپنے معالج کے مشورے کے بغیر کوئی بھی میڈیسن استعمال کر لی، تو سیلف میڈیکیشن اس کی پہلی کاز ہے۔ دوسرا، ماحول۔ اگر ماں مسلسل ٹینشن میں رہتی ہے ڈیورنگ پریگننسی تو وہ ٹینشن جو ہے وہ بھی اس کے لیے سٹریس پیدا کرتی ہے،
اس کے خون کی سرکولیشن پراپر بچے تک نہیں پہنچتی، اور وہ اس کی ٹینشن کی وجہ سے بچے میں گروتھ کی کمی آ جاتی ہے۔ اس کا تیسرا پوائنٹ، ہوا۔ اگر وہ ماں جو بچے کو پیدا کرنے والی ہے، وہ ماں جو پریگننسی کے دوران ہے، وہ ماں جس کے پاؤں میں جس بچے کی وجہ سے جنت آ جانی ہے، وہ اگر لاپرواہی کرتی ہے ماحول کی، کہ وہ ایک گھٹندار ماحول میں رہتی ہے، جیسے چھوٹے چھوٹے کمرے ہوں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں، شہر کی گنجان آبادی میں ہم پراپر اچھا سانس نہیں لے سکتے، لمبا سانس نہیں لیتے۔ اگر ہم شارٹ سانس لیتے ہیں، تھوڑا سانس لیتے ہیں، ہم سیر نہیں کرتے، ہم اوپن ایئر میں نہیں جاتے، ہم فریش ایئر نہیں لیتے، تو وہ فریش ایئر باڈی کو نہ ملنے کی وجہ سے جہاں ماں کی صحت ویک ہوتی ہے، وہاں بچہ ایٹومیٹیکل ماں کے کمزور ہونے سے، ماں کے فریش آکسیجن نہ لینے سے، ماں کے اس گھٹندار ماحول کی وجہ سے بچے کے ڈیورنگ پریگننسی اثر انداز ہوتے ہیں۔ جہاں میں نے کہا کہ اس میں 15% باپ کا حصہ ہے کہ وہ بھی اس کا ذمہ دار ہے، تو وہ اس طرح ذمہ دار ہے کہ اسے بھی چاہیے کہ وہ ایک باپ بننے والا ہے، وہ ایک ایسے بچے کا باپ بننے والا ہے جو دنیا میں آنے والا ہے، اور جو بچہ اس کے لیے فیوچر پلان کرے گا یا اس کے لیے ایک گاڈ گفٹ ہوگا، وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی، بچے کی ماں کی کیئر کرے، اس کو پراپر جو خوراک ہے وہ مہیا کرے، اس کے ماحول کو پراپر اچھا ماحول اسے پرووائڈ کرے، اس کو خوش رکھے، اس کو اپنے ساتھ لے کر سیر وغیرہ کے لیے جائے، اس کو تھوڑی سی آؤٹنگ کروائے، یعنی ایک ذمہ داری سمجھے کہ ایک نیا مہمان آنے والا ہے۔ جیسے کوئی گھر میں مہمان آنے والا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے کھانے بناتے ہیں، اس کے لیے پلان کرتے ہیں، اسی لیے طرح ایک بچے کے آنے سے بھی چاہیے کہ باپ کو وہ اس ماں کو پورا ایک پلان دے، پورا ایک ماحول دے، پوری ایک توجہ دے۔ جہاں اس میں ڈاکٹر کا قصور ہے کہ اس کے معالج کا، اس بچے کو پیدا کرنے والی ماں کے معالج کا بھی حق ہے کہ وہ اگر اس کے پاس مریض آتا ہے تو اس کو پراپر اویئرنیس دے، اسے بتائے کہ وہ چیزیں جو اس کے لیے اور اس کے بچے کے لیے جو ہے وہ تکلیف دہ ہوں گی کل کو، وہ ان سے اوائڈ کرے اور اسے پوری اویئرنیس دے۔ اور ماں کا فرض ہے کہ وہ اپنے معالج سے، اپنے لیڈی ڈاکٹر سے پراپر رابطہ رکھے اور اپنا ریگولر چیک اپ کرائے اور اپنی خوراک اور اس پہ ساری پوری ایک ذمہ داری سے توجہ دے۔ ناظرین، بچے کے وی ایس ڈی اور اے ایس ڈی کے حوالے سے جو پریگننسی کے دوران جو کازز بنتی ہیں، جو وجوہات بنتی ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو ہے کہ وہ ماں جو ہائی بلڈ پریشر کی مریض ہے، وہ ماں جو شوگر کی مریض ہے، وہ ماں جو آلریڈی ہارٹ پرابلم کی میں مبتلا ہے، یا وہ ماں جو بہت زیادہ سینسیٹیو ہے، اس حوالے سے اس کے لیے بہت سی ذرا اسپیشل قسم کی انسٹرکشن ہے کہ اگر وہ شوگر کی پیشنٹ ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی ڈیورنگ تھرو آؤٹ پریگننسی، جب تک پریگننسی میچور نہیں ہوتی، وہ اپنے ایک تو شوگر کو کنٹرول رکھے، اور شوگر کو کنٹرول رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ واک کرے، سیر کرے اور ایکسرسائز کرے ہلکی پھلکی، اور خوراک جو ہے وہ اپنی کنٹرول رکھے، اور ایسی خوراک مت لے جو شوگر کو بڑھانے میں یا شوگر کی پرابلم کو زیادہ کرنے میں مدد کرتی ہو۔ ایسی خوراک سے وہ استعمال کرنے سے گریز کرے، اور کوشش کرے کہ وہ میڈیسن کی بجائے اپنی شوگر کو واک کے ذریعے اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز کے ذریعے اور خوراک کے ذریعے کنٹرول کرے۔ اگر وہ اس چیز پہ عمل کرتی ہے تو اس کی ایک تو پریگننسی بڑی میچور ہوگی اور بچہ نارمل ہوگا، کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ اور اگر وہ میڈیسن کے ساتھ آپ پریگننسی میچور کرتی ہے، زیادہ میڈیسن لیتی ہے، یہ نہیں میں کہوں گا کہ آپ میڈیسن، اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہ ہوتی ہو تو آپ دوائی نہ لیں، ضرور لیں، اگر شوگر کنٹرول نہ ہوتی ہو تو پھر میڈیسن ضرور لیں، لیکن کوشش کریں کہ میڈیسن شوگر کے حوالے سے کم لی جائے، یا پھر ہومیوپیتھی میڈیسن اپلائی کی جائے، کیونکہ ہومیوپیتھی جو میڈیسن آپ لیں گے شوگر کے حوالے سے، وہ آپ کی شوگر کو کنٹرول بھی رکھے گی اور آپ کی پریگننسی کو میچور کرنے میں مدد بھی دے گی، لیکن اس کی وجہ سے سائیڈ افیکٹ نہیں آئے گا۔ اسی طرح پریگننسی میں اگر ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہت سا جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں ایلوپیتھی میں، یہ یاد رکھیے کہ ایلوپیتھی میں
ہائی بلڈ پریشر کے لیے جتنی بھی میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، وہ بہترین فرسٹ ایڈ ہوتی ہے لیکن ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا۔ ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ میڈیسن استعمال کی جائے جو آپ کے لیے ٹریٹمنٹ کی شکل اختیار کرے، اور وہ ٹریٹمنٹ آپ کو صرف ہومیوپیتھی میں ملے گا، کیونکہ گردوں کی وجہ سے 80% تک جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، اور گردے پراپر فلٹر نہیں کرتے، تو اس لیے اس میں سمجھ لیں کہ ہائی بلڈ پریشر کی مین کاز بنتے ہیں گردے۔ اور جو بھی ہم ایلوپیتھی میڈیسن استعمال کرتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ ڈائریکٹ گردوں پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے اور لیور پہ بھی اور معدے پہ بھی، اس لیے وہ جتنی دیر تو ہم میڈیسن وہ لیتے رہتے ہیں اتنی دیر تک اس کا اثر رہتا ہے، بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم اس میڈیسن کو چھوڑتے ہیں بلڈ پریشر دوبارہ آ جاتا ہے، کیونکہ ہم مین باڈی کے پارٹس کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ عورتیں جو پریگننسی میں ہوں انہیں چاہیے کہ وہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج سے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں۔ ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول رہے گا تو آپ کی پریگننسی بہت اچھے طریقے سے میچور ہو جائے گی۔ ناظرین، اس بیماری کے حوالے سے اگر ہم اویئرنیس جو میں آپ کو پوائنٹ بتائے ہیں ان کو ہم اگر کنٹرول کر لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تقریباً 85% اس بیماری پہ کنٹرول کر سکتے ہیں جو بچے پیدا ہو کر لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ۔ اس میں وی ایس ٹی اور اے ایس ٹی جو ہے یہ بہت سویئر قسم کی پرابلم کریٹ کرتی ہے۔ ناظرین، وی ایس ٹی اور اے ایس ٹی کا آج تک جو پہلے آج سے 5-7 سال پہلے جو اس کا ٹریٹمنٹ تھا وہ یہی تھا کہ اس کا فوری طور پر سرجری تھی، کہ ہم اس دل میں جو سوراخ ہوتا ہے جس کو ہم وی ایس ٹی یا ایس ٹی کہتے ہیں اس کو پراپر اوپن ہارٹ سرجری کے ذریعے ایک سرجری یا 2 سرجری یا ایک سرجری مائنر سرجری جو ہے وہ کچھ ارلی سٹیج پہ ہو جاتی ہے، پھر کچھ 3-4 سال کے بعد کرتے ہیں۔ لیکن ہومیوپیتھی دور نے، ہومیوپیتھی طریقہ علاج نے اس ٹرینڈ کو بہت حد تک چینج کر دیا۔ اب کنڈیشن یہ آ گئی ہے کہ اگر آپ پراپر طریقے سے ہومیوپیتھی طریقہ علاج کو اپنائیں اور وہ بچے جو یہ بیماری لے کر پیدا ہوئے ہیں اگر ان کو ہومیوپیتھی طریقہ علاج سے میڈیسن دی جائے، ہومیوپیتھی طریقہ علاج اپنایا جائے، تو یہ انشاءاللہ 90% تک بچے کو سرجری کی ضرورت نہیں رہتی۔ 90% تک آپ اس چیز پہ بلیو رکھیں کہ 90% تک آپ کے جو بچے پہ علاج کے ایکسپینسز آتے ہیں وہ 90% تک کم ہو جاتے ہیں، اور آپ مائنر طریقے سے بڑے اچھے طریقے سے بچہ اپنی لائف جو ہے وہ پراپر طریقے سے سروائیو کر جاتا ہے اور اسے میجر سرجری سے نہیں گزرنا پڑتا۔ ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں یہ بھی ہے کہ وہ عورت جو پریگننسی میں ہے اگر وہ پراپر اس طور اپنے کسی ہومیوپیتھی اچھے معالج سے رجوع کر لیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اور ماحول کی گھٹن کی وجہ سے جو چھوٹی موٹی سمٹمز پیدا ہوتی ہیں وی ایس ٹی یا اے ایس ٹی کے حوالے سے وہ ہومیوپیتھی ادویات سے بر وقت بچے کے آنے سے پہلے ہی کنٹرول کی جا سکتی ہیں اور بچہ یہ بیماری لے کر نہیں پیدا ہوتا۔ مختصر یہ کہ اگر کوئی بھی بچہ جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جس کے ہونٹ نیلے ہیں، ناخن جو ہیں وہ بدے ہیں، موٹے ہیں اور وہ سینسیٹیو ہے، اور اس کے وہ مسلسل موسم کے بدلنے سے، تھوڑے بڑے ماحول سے، کھانے پینے سے وہ فوری طور پر بیمار ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے فوری ضروری ہے کہ آپ اس کی ایکو کروائیں اور اس کو کسی اچھے معالج سے ٹیسٹ کرائیں، کیونکہ یہ وی ایس ٹی اور اے ایس ٹی کی علامات ہیں۔ اور ان لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ لوگ جو اس بیماری میں، جن کے بچے اس بیماری میں مبتلا ہیں، وہ مطمئن ہو جائیں کہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں اس بیماری کا کامیاب ترین علاج ہے، اور 90% تک ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں آپ کو آپریشن کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور انشاءاللہ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ہم دل کے حوالے سے کسی ایک بیماری کو ڈسکس کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔